جی سب کو سلام آداب نمستے. سب کیسے کل اعتراض کر رہی تھی کہ دیکھیں جی مجھے آپ کو کو ہوسٹ یہ ہمارے پاس آئی ہیں تو ان سے بات کیجیے آپ بھی, میں بھی کرتا ہوں, دونوں مل کے کچھ نہ کچھ ادھر بھی کر لیں گے اور ادھر. آج ہم لوگ ایک بات کر رہے تھے کہ دیکھو ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ایسے لوگ جو بازاری لوگ ہوتے تھے ان کا ایک علیحدہ سے ایریا بنا ہوتا تھا, اور جو شریف لوگ ہوتے تھے ان کا ایک علیحدہ سے ایریا ہوتا تھا. جو بازاری لوگ تھے وہ شریفوں کے ایریے میں نہیں آتے تھے اور شریف لوگ ان کے ایریے میں نہیں جاتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پیشے کی کوئی برائی کر رہے ہیں, ان کی بھی اپنی مجبوریاں رہتی ہیں, ہر کوئی کسی نہ کسی وجہ سے وہاں پہنچتا ہے. تو میں ان سے یہی پوچھ رہی تھی, میں نے کہا ایسا کیا ہوا کہ جو بازاری لوگ تھے اور جو شریف لوگ تھے ان دونوں کے درمیان کا ڈفرینس ختم ہو گیا. تو وہ میں آپ سے جی اس کے بارے میں واقعی یہ بات ایسے ہی ہے. تو جہاں کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں تو ان لوگوں کو دبانا پڑا, ان کو دبایا گیا, حکومتوں نے دبایا ہے انہیں. کیونکہ یہ دیکھیں ایک وہ وقت تھا کہ باقاعدہ جو بڑی بڑی فیملیاں تھیں وہ تہذیب کے لیے اپنی بچیوں کو ان کے پاس بھیجا کرتی تھی, یا انہیں بلا کے انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ ان سے تہذیب سیکھیں, بیٹھنے کا, اٹھنے کا, کھانے کا, پینے کا, بات کیسے کرنی ہے اسٹائل سے. اگر اسٹائل کی بات ہوتی تھی کیونکہ انہی سے ہی ہر چیز ہو, کیونکہ ان میں ایک وہ ایک کیا ہوتی تھی. ادا ہوتی تھی, نزاکت ہوتی تھی. تو یہ ان لوگوں کا اصل میں مقصد تھا. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. سب سے پہلے ہمارے جہاں کا میں ہوا ہوں پیدا, لاہور کا میں ذکر کر رہا ہوں, پاکستان کا. تو وہاں پہ جو ہمارے پاس آیا جنرل ضیاء, ایک شاید آپ نے نام بھی سنا ہوگا. تو وہ 2 دن کے لیے آیا تھا اور اس نے 11 سال قبضہ کیا اس کے اوپر, پاکستان کے اوپر. خمینی بننے کی, آیت اللہ خمینی بننے کی کوشش کی اس نے. اس نے سوال کیا تھا تو آیت اللہ خمینی کے پاس گیا تو کہتے جی جیسے آپ نے انقلاب لائے ہیں میں بھی لانا چاہتا ہوں, آپ اس کے بارے میں بتائیں نا. تو انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے. آیت اللہ خمینی نے کہا پہلے لوگوں کی بجائے اپنے آپ پہ یہ چیز لاگو کرو, پھر تم یہ چیزیں کر سکتے ہو دوسروں کی نسبت. اس نے ان سے کہا تھا کہ جو ہمارے ریڈ ایریا کو ہیرا منڈی بولتے ہیں, جس کے اوپر آپ کی انڈیا کی مووی بھی بنی ہے ہیرا منڈی. یہ جو ہیرا منڈی کا ذکر کیا گیا یہ لاہور کے اندر تھی, آج بھی ہے. تو اس نے وہاں پہ کیا کیا کہ اس نے ان کو بڑوں کو بلایا, جرنل تھا, فوج آپ کو پتہ ہے, ہولڈ پورا پاکستان نیچے, جو بات کرتا تھا اڑا دیتا تھا, کوڑے مارتا تھا, ظلم کرتا تھا کہ میرے اگر کسی نے نہیں بولنا, ڈکٹیٹرشپ تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ یہ کام بند کر دو. انہوں نے کہا جی, وہاں پہ ایک جو مین ان کا ہیڈ تھا, میں اسے بھی جانتا ہوں, اس کو بڑی ہستی کا آگے سے بنتا ہے نا, علامہ اقبال کا وہ آگے تھا. علامہ اقبال جس نے لکھا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان, وہ بلال اس بات سے ان کو اس معاملے میں کہ یار ان کو الگ رہنے دو, ان کو مت چھیڑو, وہ یہ کہتے تھے. تو وہ خیر وہ انہوں نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ آپ یہ چیز چھوڑ دو, یہ ہیرا منڈی کا یہ اس کو بند کر دو. تو اس نے کہا سر ان کو بیٹھے رہنے دیں, سارے وہاں بیٹھے. انہوں نے کہا جناب ان کو یہیں رہنے دیں, یہ نہ ہو, یہ مناسب نہیں ہے, یہ ایک ایریا ہے ٹھیک ہے, ریڈ ایریا ہے, اس کو یہیں رہنے دیں, اس کو آگے مت لے کے جائیں ورنہ آنے والے دور میں بڑی پرابلم ہو جائے گی. تو وہ آپ کو پتہ ہے پھر جنرل ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, اور وہ کہے کہ میرے آگے, اس نے کہا جی میں یہ بند کروا کے چھوڑوں گا جو مرضی ہو جائے. پھر انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ آنے والے دور میں یہ ہر محلے ہر گلی میں شامل ہو جائیں اور آپ ڈھونڈ بھی نہیں پائیں گے. آج وہی دور آ گیا. انہوں نے ان کو بند کروایا. انہوں نے وہاں سے پیسہ ان کے پاس تھا, انہوں نے بڑی بڑی گھر لیے, بڑے بڑے کلاس کے گھر لیے, اور انہوں نے وہاں پہ مجرا اور یہ سسٹم شروع کر دیا, ہر چیز جو آپ جانتے ہیں. تو یہ پھر ایسے پورے پاکستان کے اندر انہوں نے یہ پھیلا دیا. یہ وہاں کا ہے. باقی اصل چیز جو جس سے وہ بات کریں تو
خیر میں بعد میں دوبارہ آتا ہوں جی. آپ کچھ بات اس میں کرنا چاہتی ہیں, کوئی پوچھنا میں تو خود جاننا جان چاہتی جی. تو اصل یہ برے لوگ نہیں ہوتے, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا, بڑی نزدیکی سے دیکھا ہے. میرے کچھ دوست تھے, استاد تھے, جو ان کو موسیقی سکھاتے تھے. ٹھیک ہے, اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہر بندہ وہاں کرپٹ ہے, یہ لوگ سارے کرپٹ نہیں ہوتے. ایک کرپٹ لوگ ہوتے ہیں نیچے, کیٹیگریز ہوتی کیٹاگریز ہوتی ہیں نا ان کی. تو ایک نیچے وہ لوگ ہیں, درمیان میں اور ہیں, اور ایک صرف گانا اور ڈانس کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ عورتیں گانا گاتی ہیں جو بڑے بڑے, آج پاکستان میں جو انڈسٹری میں آپ دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے نام ہیں جو وہاں سے تیار ہو کے لڑکیاں, ان کی لڑکیاں انڈسٹری میں آئی ہیں. تو نام بتاؤں انہیں, شاید آپ جانتے کہ نہیں, بڑے بڑے نام ہیں, بہت بڑے نام, جو ایک وقت آج کے دور میں نہیں, آج کے دور میں بھی ہے لیکن پرانے دوروں میں بہت بڑے نام ان میں تھے. تو وہ خیر آپ کو بعد میں کسی دن میں بتاؤں گا ڈیٹیل سے. تو انہوں نے وہاں پہ یہ وہاں سے باقاعدہ ایک وہاں سے یہ انڈسٹری میں, کیونکہ حسن تھا, یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک وہ وقت تھا پرانا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ وہ بڑے پیاری بگیاں بنی ہوتی تھی, نواب لوگ جاتے تھے, اور اس وقت بھی دور ایسے ہی تھا کہ اس علاقے میں آنے کے گاڑیاں ہونے کے باوجود بھی جن کا نام ہوتا تھا وہ باقاعدہ بگیوں کے اوپر جاتے تھے. ان لوگوں کو کیا نماز, روزہ, دین, قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے؟ جی ہاں بالکل, سب کچھ ان کو سب پتہ ہوتا ہے, اور یہ بہت اچھی عورتیں ہوتی ہیں, یہ بات نہیں ہے. ان کا پیشہ دیکھے, جیسے گاہک ہے, ایک دکاندار ہے, ٹھیک ہے, ایک دکان ہے, ان کا کام ہے کہ آپ کسی شاپ پہ جاتی ہیں تو وہ آگے جو بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو بہت ویلکم, جی آپ بیٹھیے, جی آپ کیا لیں گے, ان کے لیے باجی ہیں یا بھائی ہیں, ان کے لیے جوس لے کے, جی آپ کیا پسند کریں گے. تو ان کا بھی سیم ایک بزنس کہہ سکتے ہیں, وہ بزنس کے اوپر اور ہوتی ہیں, اور عام ان کی زندگی اور بہت پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں. یہ بات نا آپ سمجھیے کہ وہ جاہل ہوتی ہیں, بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں, یونیورسٹیوں میں بھی گئی ہیں, پڑھاتے ہیں وہ. ان لوگوں کو پیسہ تو کھلا ہوتا ہے ان کے پاس, اور باقاعدہ ان لوگوں کا خرچہ جو نواب لوگ ہوتے تھے یا اس وقت کے جیسے ہمارے پنجاب میں کر لیں, چودھری دیکھ لیں, جو بڑے لینڈ لاٹ لوگ ہیں, وہ باقاعدہ انویسٹ کرتے تھے. اور بدقسمت سے بتاؤں, جو لوگ زیادہ تر بچے انہی لوگوں کی ہی بچیاں ہوتی تھیں. ظاہر ہے ان کے گھر اولادیں انہی کی وجہ سے ہوتی. جی, ان کے گھر میں اولادیں انہی کی وجہ سے ہی ہوتی تھی. تو میں نے خیر استاد کی ذکر کر, میں نے استاد سے پھر پوچھا, میں نے کہا استاد جی, انہوں نے مجھے کہا آ جاؤ یار یہاں پہ, میرے دوست تھے وہ, تو عزت کرتے تھے, موسیقی میں ایک نام ہے. جی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے. تو انہوں نے کہا جو, انہوں نے جب سکھایا, ان کو سکھا رہے تھے باقاعدہ وہاں پہ ایک, جیسے آپ موویز میں دیکھتے ہیں ویسا ہی تھا, ایک سسٹم بنا ہوا تھا, اور خان صاحب بیٹھے ہوتے اور ان کو گانا سکھا رہے تھے. اور مجھے گانا ابھی بھی غالباً تھوڑا سا یاد ہے, تم کو پیا دل دیا کتنے ناز سے, شاید سنا ہوا کہ میں نہیں. نے تو نہیں سنا. او تم کو پیا دل دیا کتنے ناز سے, او اچھا, یہ انڈین مووی میں, انڈین مووی کا گانا ہے. ہائے نینا لڑ گئے بولے بالے کیسے دغا باز سے, او تم کو پیا دل دیا کتنے ناز سے ہو. یہ گانا وہ تیاری کروا رہے تھے, اور کیا یقین مانے, جب میں وہاں بیٹھا تھا نا تو مجھے ایسا تھا کہ میں اس دنیا کا ہوں ہی نہیں, ایسا ماحول تھا, سحر تاری ہو جاتا. سحر تاری, اور پورا میوزک کا سسٹم تھا سارا, ایک ایک چیز کا کانوں میں بج رہے تھے, اور ان دو لڑکیاں تھیں اور ان کی آوازیں توبہ. تو میں وہ بڑا غور سے سن رہا تھا کہ یار یہ تو, مجھے آج بھی یقین مانیے کہ میں بہت سی جگہ پہ گیا دنیا میں, لیکن جب میں اس ایریے میں جاتا ہوں, اس ایریے کا بالکل جیسے مجھ پہ کچھ چیز نا طاری ہو جاتی ہے. تو مجھے اکثر آپ موویز میں جو دیکھتے ہیں یہ حقیقت ایسا تھا,
صحیح. ہم ہیں. مجھے آوازیں آتی ہیں وہاں سے اکثر. پان والے ہوتے تھے نیچے اور اوپر سے وہ سارا سسٹم چل رہا ہوتا, اوپر ڈھولک بج رہے ہیں, طبلے بج رہے ہیں, اور یہ دن کو نہیں کرتے, یہ رات کو تقریباً 12 کے بعد شروع کرتے ہیں. تو مجھے اکثر وہ جب وہاں پہ جاتا ہوں, انہوں نے ایسے ایک گانا ہے وہ بہت اچھا ہے نا, ہم ہیں متاع کوچہ ہو بازار کے طرح, ہم ہیں متاع کوچہ ہو بازار. یہ سر اسی کے اوپر بنا ہے جیسے ہیرا منڈی کے اوپر نا, یہ سنجیو کمار کی ایک مووی تھی اس کا یہ ہے. یہ بیسیکلی وہ بھی گانے والی تھی. اٹھتے ہیں ہر نگاہ خریدار کے طرح, ہم ہیں متاع کوچہ ہو بازار کے طرح. یہ ایسے وہاں پہ گانے چل رہے ہوتے تھے. تو یہاں پہ ایسی چیزیں تھیں اور ماحول ایسا ہے. اور یہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے رات کا موسم, رات کا وقت ہو اور عجیب سا موسم بنا ہو اور بارش ہلکی ہلکی سی ہو رہی ہو اور میوزک چل رہا ہے, جگہ جگہ سے آوازیں آ رہی ہے جو آپ دیکھتے ہیں. مجھے آج بھی وہ جگہ بھولتی نہیں ہے نا. حصار کیا یہی بولتے ہیں نا اسے, حصار طاری ہو جاتا تھا, یقین مانیے. اچھا وہ واقعہ سنائیے وہ جو آپ ایک لڑکی کے پیچھے چل پڑے تھے. جی میں نے ایک پروگرام کروانا تھا اپنی فیملی میں, تو میں نے وہ اس کے لیے میوزک کا پروگرام کروانا تھا. تو میں نے ان خان صاحب سے بات کی تھی. تو مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے کہ وہ میرا دوست تھا ساتھ, تو خان صاحب نے کہا آپ آ جانا یار وہاں پہ نا, پھر ہم لوگ بات کر لیں گے. تو کیونکہ میں نے گھر میں فنکشن کروانا تھا تو اس سلسلے میں تھا. تو وہاں پہ ایک عورت دیکھی ہے میں نے نا, وہ عورت نہیں لڑکی تھی. میں اس کو صرف پیچھے سے دیکھا ہے, حصار کا جو میں نے ذکر کیا مجھے آج بھی یاد ہے. اور جیسے کوئی حور ہی ہوگی پیچھے سے, مجھے پیچھے سے نظر آ رہی, اتنی خوبصورت. خوبصورتی کیا نظر آئی؟ بال لمبے تھے, بال اس کے بڑے پیارے لمبے بال. تو میرے اوپر جیسے جادو ہو جاتا. تو میں اس کو, مجھے نہیں پتا, میں اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا اور وہ آگے آگے جا رہی ہے. کیونکہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں, ان کے پیچھے پیچھے دوست میرا پوچھے آوازیں, کیونکہ ہم جگہ جگہ پہ جا رہے, لوگ سلیکٹ کر رہے تھے یار کسے ساتھ لینا نا, کیونکہ گھر میں فنکشن تھا. تو ایک بہت بڑا میں فنکشن ہم لوگ کروانا چاہ رہے تھے. تو میں پہلے کسی اور کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی آپ بیٹھے ہیں. خیر وہ ان چائے وائے, تو انہوں نے جب آگے بول رہے, میں نے فوراً ان کو پیسے کچھ رکھے اور میں نیچے بھاگا. تو ویسے نیچے گیا تو وہ ایک عورت جا رہی تھی, عورت تھی لڑکی تھی مجھے نہیں پتا. اس کے لمبے بال, لمبا قد, بہت پیاری. تو یہ تقریباً آج سے کتنی 20-25 سال پرانی بات ہے. تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا دنیا کیا ہے, میرے پاس کون ہے. میرا دوست مجھے تلاش کر رہا ہے. تو اس وقت نئے موبائل آئے تھے, وہ میرے پاس تھا نیا اس میں. تو چند ہی لوگوں کے پاس ہوتے تھے. خیر میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں آگے آگے. وہ مجھے دوست کالے پہ کالے کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ مجھے کوئی کال بھی اٹھانی کہ نہیں اٹھانی. میں اس کے پاگل ہوتا پیچھے جا رہا ہوں. گلیوں میں وہ ادھر ادھر ہو گئی ہے. یقین مانیے میں نے سارے گھر تلاش کر لیے, مجھے وہ ملی نہیں. میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو پیچھے سے اتنی خوبصورت ہے. اور اگر وہ سامنے سے اتنی خوبصورت نہ ہوتی پھر سکون ہوتا. لیکن میں اس پہ دیکھ کے ہی اس پہ, میں جیسے بندہ, وہ کہتے ہیں نا کہ محبت نہیں ہوتی, کھینچا چلا جاتا. مجھے نہیں پتا, مجھے وہ کال پہ کال کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا. میں اب صرف اس کے پیچھے جا رہا ہوں اور ایسے ہی میرا دھیان ادھر ہوا ہے. وہ پتہ نہیں کون سا وہ ان کا تھا گھر, اور وہ چلی گئی. تو پھر مجھے آج بھی اس چیز کی وہ کسک رہ گئی کہ کاش میں اسے آگے سے دیکھتا اور وہ کیسی تھی اور وہ کیا ہوتی. یہ ہے وہاں کا ایک. تو میرا حال ٹائم ہمارے پاس زیادہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ دوبارہ پھر اسی کا پارٹ 2 کریں گے, اور بڑا مزہ آئے گا آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جو ہٹ کے ہیں, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. نہیں مجھے بہت مزہ آیا, اور میں ضرور اس کا نیکسٹ پارٹ سننا چاہتی ہوں. آپ لوگ سننے ضرور آئیے گا. بائے بائے, ٹیک کیئر.